پھر جب حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی تو اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ ملک راجور کے خاندان میں اربوں کے ایام سے جاہلیت کی طرح وحشیانہ رسم و رواج جاری اور ساری تھی کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اس معصوم جان کو گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا، بعض روایتوں کے مطابق قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ جب حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک راجور سے یہ فرمایا کہ اس کے مقدر میں بس ایک لڑکی ہے تو وہ بدحواس ہو گیا اور بہت دیر تلک اپنے خیالات میں غلطاؤں پیچا کرتا رہا۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک راجور کو ذہنی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر دوبارہ فرمایا، اگر لڑکی منظور ہے تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، ورنہ فقیر کا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ آخر ملک راجور کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ کہنے لگا، شیخ مجھے لڑکی کی دعا کرانے میں اس لیے تامل ہے کہ ایک طرف لڑکی تخت کے وارث کے تقاضے پورے نہیں کرتی اور دوسری طرف میرے خاندان کی رسم کے مطابق پیدا ہونے والی لڑکی کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ انکشاف سن کر شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر شدید ودیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور آپ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، رحم کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ لوگ تو اس طرح جانور کو بھی قتل نہیں کرتے، تم اپنی اولادوں پر ظلم و ستم کرتے ہو۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت جلال دیکھ کر ملک راجور سہم گیا۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں ملک راجور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں خود انسان دوست ہوں اور انسان دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب میں اسی وقت دعا کروں گا جب تم مجھ سے انسانوں پر رحم کرنے کا وعدہ کرو گے۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی اثر انگیز گفتگو سن کر ملک راجور نے سر جھکا لیا۔ آخرکار اس کا پتھر دل پگھل گیا اور وہ عرض کرنے لگا، شیخ میں بھی اپنے خاندان کی اس وحشیانہ رسم سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، تو پھر جاؤ اس لڑکی کا انتظار کرو جو تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ مخلوق خدا سے محبت کرو اور پھر دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ملک راجور حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے 2 خوان لے کر آیا، ایک میں چاندی کے سکے اور دوسرا خوان اشرفیوں سے لبریز تھا۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں خوانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، فقیر کی خانقاہ کے باہر تمہیں جو ضرورت مند بھی نظر آئے، ان چاندی اور اشرفیوں کے سکوں سے اس کی محبت کے ساتھ حاجت روائی کرنا۔ ملک راجور واپس چلا گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق راستے میں اسے جو غریب اور مخلوق الحال شخص ملا اسے حسب ضرورت سونے اور چاندی کے سکے دیتا چلا گیا۔ پھر جب وہ اپنے محل پہنچا تو خاندان کے تمام خواتین نے اسے گھیر لیا اور درویش کی خانقاہ میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ ملک راجور نے لڑکی کی خوشخبری سنائی تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر راجور کی ماں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں بے اولاد دیکھنا پسند کروں گی مگر مجھے اپنے خاندان میں کسی لڑکی کی پیدائش گوارا نہیں۔ اس وقت وہاں ملک راجور کی بیوی بھی موجود تھی، جس کے بارے میں ہندوستان کے تمام وعید و حکیم یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ وہ پیدائشی طور پر بانجھ ہے اور دنیا کا کوئی طریقہ علاج اس کی گود ہری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ساس اور دیگر خواتین کی گفتگو سن کر رونے لگی، یہاں تک کہ تان و طنز کے نشتروں سے زخمی ہو گئی، پھر اٹھ کر سونے کے لیے چلی گئی۔ رانی کے جاتے ہی اس کی ساس اور بھی چراغ پا ہو گئی اور اپنے بیٹے ملک راجور سے کہنے لگی، جب سارے حکیم علاج کرتے کرتے تھک گئے، ہمارے تمام سادھو سنت مہاتما دھرم آچار بنجن ہون اور منتر بات کرتے کرتے عاجز آ گئے تو پھر ایک مسلمان فقیر کی دعائیں کیا کریں گی؟ ملک راجور کی ماں انتہائی متکبرانہ لہجے میں بول رہی تھی، بیٹے ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے دوسری شادی کرو۔ ملک راجور ماں کا نہایت فرما بردار بیٹا تھا مگر یہ تند و تیز اور جارحانہ گفتگو سن کر خاموش نہ رہ سکا۔ کہنے لگا، میں عورت نہیں ہوں، صرف مہارانی ہوں جسے تاج و تخت کے سوا کوئی دوسری شے عزیز نہیں۔ میں ریاست کا وارث چاہتی ہوں اور کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ تمام پروہتوں اور جوتشیوں نے کہہ دیا اگر پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ رکھا گیا تو تاج و تخت برباد ہو جائیں گے اور راج پات ہمیشہ کے لیے اس خاندان سے چلا جائے گا۔ ملک راجور نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جمع کیے، ماتا جی میں شاہ صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں، میرے گھر لڑکی پیدا ہوگی مگر زندہ رہے گی۔ آخرکار ملک راجور نے اپنا حکم سنا دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ راجا کے جاتے ہی خاندانی رسموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی خواتین کے درمیان طویل مشاورت ہونے لگی۔ ملک راجور کے چھوٹے بھائی کی بیوی نے کہا، ماتا جی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ایک بانجھ عورت کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی دھرم آچار کر لو۔
اور کتنی ہی پرارتھنائیں کیوں نہ کر لے، ملک راجور کی ماں اپنی چھوٹی بہو کی بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، اگر یہ چمتکار ہو بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چھوٹی بہو بڑے ظالمانہ انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی کے جیون پر تو آپ کا ادھیکار ہوگا، جب چاہیں اس کا گلا دبا دیں، مہاراج کو خبر کریں کہ وہ مردہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ چھوٹی بہو نے بڑی بے رحمی سے اس خاندانی رسم کو بچانے کے لیے نیا منصوبہ پیش کر دیا، جسے سن کر مہارانی کی وحشت ختم ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کچھ ہی دن بعد حیرت انگیز طور پر رانی کے ہاں اولاد کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس خبر کے ساتھ ہی ملک راجور کی ماں اور دیگر خواتین کے چہروں پر فکر و پریشانی کے سائے بھی لرزنے لگے۔ رانی اداس ہوتی تو ملک راجور اپنی بیوی کو نہایت محبت آمیز لہجے میں تسلی دیتا، مجھے شاہ صاحب کی باتوں پر پورا بھروسہ ہے، تم بھی بھگوان کی لیلا کا انتظار کرو۔ آخر وہ دن آ گیا جب حکیموں کے سارے طبی کلیات الٹ گئے۔ ملک راجور کے ہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ اگرچہ راجا کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی اچھی شکل و صورت کے حامل تھے، مگر وہ لڑکی ان سب کے درمیان بالکل الگ نظر آتی تھی۔ اس قدر دلکش خد و خال کی مالک چہرے سے روشنی ٹمٹماتی نظر آتی۔ چھوٹی بہو کے منصوبے کے مطابق لڑکی کو ماں کے پہلو سے جدا کر کے ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا۔ ملک راجور کی ماں نے بڑے صفاقانہ لہجے میں دایا کو حکم دیا کہ لڑکی کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ وہ بوڑھی عورت اس خاندان کی پرانی دایا تھی، وہ کئی بار اس قسم کا قاتلانہ فعل انجام دے چکی تھی۔ مہارانی کا حکم سن کر بوڑھی دایا اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کسی خون آشام بلا کی مانند اس معصوم لڑکی کی طرف بڑھی۔ اسی دنیا میں آئے ہوئے بھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے، پھر ہی دایا کے ہاتھ ملک راجور کی بچی کی گردن کے قریب پہنچے تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ راجا کی ماں اور دیگر خواتین بڑی حیرت سے دایا کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھیں۔ دایا سنبھل کر دوبارہ بچی کی طرف بڑھی، اس مرتبہ پھر مزید دہشت طاری ہو گئی اور اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ پھر جب ملک راجور کی ماں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ اتنا معمولی سا کام انجام نہیں دے سکتی، وہ بوڑھی دایا مہارانی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، راج ماتا، میں اس بچی کو مارنے کی 3 بار کوشش کر چکی ہوں، مگر ہر بار میری سانس رکنے لگتی ہے۔ اگر اس بار اس نیت سے آگے بڑھی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نادیدہ طاقت میرا گلا گھونٹ دے گی۔ راج ماتا کے ساتھ کسی نے بھی دایا کی بات پر یقین نہ کیا اور سب اسے لعنت و ملامت کرتے رہے۔ پھر اس خاندان کی چھوٹی بہو آگے بڑھی اور اس کی بھی وہی حالت ہوگی۔ آخر تمام خواتین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں ہے۔ ملک راجور کی بیوی اس بات سے بے خبر تھی۔ بچی بے ہوشی کی حالت میں اس کے پہلو سے اٹھا کر لے گئی، اسے ہلاک کرنے کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ لوگ ناکام ہو گئے تو چپ چاپ بچی کو ماں کے قریب لٹا دیا گیا اور اس کے بعد ملک راجور کو اطلاع دے دی گئی کہ اس کے ہاں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے بعد ملک راجور کے چہرے پر حسرت و یاس کا رنگ نمایاں نہیں ہوا، پھر وہ سنبھل گیا اور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی کسی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بچی کو ہمارے پاس لے کر آؤ، خاندان کی خواتین کو آخری تنبیہ کر دو، انہیں دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ ملک راجور واپس چلا گیا۔ پھر جب اس نے اپنی والدہ اور خاندان کی دوسری خواتین کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو وہ موت کے خوف سے لرز اٹھی۔ پھر ان سب نے ملک راجور کے سامنے عہد کیا کہ وہ لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ چند روز بعد ملک راجور بچی کو لے کر شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ محترم نے ایک نظر بچی کے دلکش چہرے پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تیری قدرت بڑی عظیم ہے، بے شک تو جسے چاہے دشمنوں کے ہجوم میں بھی زندہ رکھے اور جسے چاہے دشمنوں کے ہجوم میں زندہ نہ رکھے۔ پھر شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو پیار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر دم کیا اور اس کے بعد ملک راجور کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم اس بچی کا نام بائی تجویز کرتے ہیں، آج سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ شیخ محترم کا حکم سن کر ملک راجور نے سر جھکا لیا۔ شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرمایا، جب یہ بچی بات کرنے لگی تو اسے دوبارہ ہمارے پاس لے کر آنا، اسے اپنے مندروں اور دوسرے مذہبی مقامات پر نہ لے کر جانا اور اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا جس کا تعلق تمہارے رسم و رواج سے ہو، اسے بڑے ناز و نام کے ساتھ پرورش کرنا، اور جو اسے دکھ پہنچائے گا وہ مجھے دکھ پہنچائے گا اور جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ ملک راجور بچی کو لے کر واپس چلا گیا اور اس نے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات پر پوری دھیان سے سنی، مگر وہ شیخ کی کوئی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔
خاندان کی دیگر خواتین تو لڑکی کو جبراً برداشت کر رہی تھیں، مگر اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کی اجڑی گود آباد ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑکی 4 سال کے قریب ہوئی اور روانی سے گفتگو کرنے لگی تو ملک راجور اسے لے کر دوبارہ حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ محترم بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے والہانہ لہجے میں فرمانے لگے، اے مالک ارض و سماوات، جو کچھ اس عاجز فقیر کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں اسے سلامتی کے ساتھ زمین پر نازل فرما۔ اس کے بعد حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ لڑکی شاہ دولت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ کو دہراتی رہی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ملک راجور کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے نزدیک شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر عمل ناقابل فہم تھا۔ جب لڑکی کلمہ طیبہ پڑھ چکی تو حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ ملک راجور سے مخاطب ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا منظور نہ ہوتا تو اب تک تم اپنی بچی کو قتل کر چکے ہوتے۔ ویسے بھی تم میں سے کسی نے بائی کو دل سے قبول نہیں کیا، بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری دانست میں یہ مر چکی ہے۔ اب ہم جانے اور ہمارا کام۔ ملک راجور فرط حیرت سے حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کو تکتا رہا۔ اس کا ذہن کام کر رہا تھا اور نہ زبان، وہ سر سے پاؤں تک تحقیر و احتجاج کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے تمہاری بیٹی کو جبراً مسلمان نہیں کیا، بے شک یہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی مگر تم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے ہے، اس لیے ہم اسے اپنے حلقہ میں شامل کر لیا ہے۔ اب اس فقیر کی جھونپڑی میں بھی پرورش پا سکتی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ہندوستان کی ملکہ بنایا ہے، اس لیے یہ عارضی طور پر تمہارے محل میں رہے گی، پھر جب وقت آئے گا تو یہ شہنشاہ ہندوستان کے قصر زریں کے کار میں چلی جائے گی۔ اب تمہیں جو کچھ ملے گا اس کے نصیب سے ملے گا، اس کی عزت کرو گے تو خود بھی محترم ہو جاؤ گے اور اسے خوش رکھو گے تو تمہارا دامن بھی مرادوں سے بھر جائے گا۔ ملک راجور کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، اس کی بیٹی ملکہ ہندوستان کس طرح بنے گی؟ ملک راجور کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ پھر شاہ دولت گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی پرجلال آواز نے اس کا طلسم خانہ تصورات توڑ دیا اور حقائق کی دنیا میں لوٹ آیا۔ پھر شیخ محترم نے اپنے ایک عالم فاضل کی مرید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے ساتھ جائیں گے اور آئندہ یہی بائی کی تعلیم و تربیت کریں گے۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کا نام بائی کیوں رکھا؟ تو واضح ہے کہ ہندوؤں میں بائی کا لفظ عزت و احترام اور عزت دار خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والی مشہور خاتون جھانسی کی رانی، خاندان نام رانی لکشمی بائی تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کا غلط استعمال ہونے لگا اور بدنام طبقے کی عورتیں بھی اپنے نام کے ساتھ بائی لکھنے لگیں۔ پھر 1 سال کے بعد ملک راجور کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری ریاست کو حیرت میں ڈال دیا۔ کہاں ہندو ودیدوں، حکیموں اور جوتشیوں کے یہ دعوے کہ مہارانی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور کہاں صورتحال یہ کہ ایک لڑکی کے بعد تخت کا وارث بھی دنیا میں آ گیا۔ پہلے لڑکی کی پیدائش کے بعد راجا کی ماں اور دیگر خواتین شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کی قائل ہو چکی تھیں، مگر اب انہیں یہ قلق تھا کہ ان کی نسل سے تعلق رکھنے والی ایک ہندو لڑکی مسلمان کیوں ہو گئی ہے۔ ادھر بائی کا حال یہ تھا کہ وہ راج محل کی ہنگامہ آرائی کے باوجود سب سے الگ تھلگ رہتی تھی، مندر کی گھنٹیوں کی آواز سنتی اور اپنے خاندان کے افراد کو مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے دیکھتی تو اسے سب کچھ عجیب لگتا تھا۔ پھر وہ اپنے استاد سے سوال کرتی، میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور یہ لوگ پتھر کی بہت ساری مورتیوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آخر وہ انہیں راستہ کیوں نظر نہیں آتا جس پر میں چل رہی ہوں؟ بائی کے استاد جو حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اس قسم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے، وہ لوگ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے، زبان ہوتے ہوئے گونگے اور دماغ ہوتے ہوئے بھی فاتر العقل ہیں۔ بائی اپنی نوعمری کے باعث ان تمام باتوں کی گہرائی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے آگے بڑھتا گیا۔ اس دوران بائی شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گجرات بھی گئی اور آپ ایسے ہی سوالات کرتی رہی۔ حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ محبت آمیز لہجوں میں بائی کو سمجھاتے رہے، بیٹی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے راستے پر چلتی رہو، وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ ملک راجور کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ دولت رئی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ عالم اسباب میں ظاہر ہو چکا تھا۔
اللہ رب العزت نے ملک راجور کا خالی دامن مرادوں سے بھر دیا۔ اب اسے بس ایک ہی بات کا انتظار تھا کہ اس کی بیٹی ہندوستان کی ملکہ کس طرح بنتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب فرما روائی ہندوستان شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں موسم گرما گزارنے کے لیے دہلی سے کشمیر پہنچا۔ شاہجہاں کے ہمراہ اس کا بیٹا مرید الدین اور اورنگزیب عالمگیر اور برادر نسبتی ممتاز محل کا بھائی بھی تھا۔ ابھی والی ہند کشمیر میں ہی مقیم تھا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خدمت گزار کے ذریعے ملک راجور کو گجرات بلا کر فرمایا، ہماری بیٹی کے رخصت ہونے کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ مغل شہنشاہ کریم میں کشمیر میں مقیم ہے، کچھ دن بعد وہ لاہور آئے گا۔ تم بائی کو اس کی خدمت میں پیش کر دینا اور اس کے ساتھ ہی اپنی خاندانی روایت بھی بیان کر دینا۔ ملک راجور ایک بار پھر حیرت میں ڈوبا ہوا لاہور چلا گیا اور پورا واقعہ اپنی بیوی سے بیان کر دیا۔ پھر یہ خبر بائی تک پہنچی اور بنفس نفیس شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والدین کہتے ہیں کہ میری رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نہیں جانتی میری منزل کہاں ہے، میں آپ کے قدموں سے جدا ہو جاؤں گی۔ اور یہ کہتے کہتے بائی رونے لگی۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن ماں باپ کے گھر سے جانا ہی ہوتا ہے۔ تم ایک بادشاہ کی بیوی ہو اور ایک بادشاہ کی ماں، یہی تمہاری منزل ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تم لاہور میں رہو یا دہلی میں، فقیر کی دعاؤں کے حلقے سے کبھی دور نہیں جاؤ گی۔ پھر جب شاہجہاں کشمیر کی سیر کے لیے لاہور پہنچا تو قرب و جوار کے تمام راجاؤں، حاکموں اور جاگیرداروں نے فرما روائے ہندوستان کی خدمت میں نہایت قیمتی تحائف پیش کیے۔ ملک راجور حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی بائی کو لے کر شاہجہاں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر شاہجہاں ہند کے سامنے دست بدستہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میں اپنی اس بیٹی کو شاہ والا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئی ہے اور انہی کی تربیت سے جوانی کی منزل تک پہنچی ہے۔ یہ کہہ کر ملک راجور اپنے خاندان کی وہ سنگ دلانہ اور وحشیانہ رسم بھی بیان کر دی جس کے تحت پیدا ہونے والی ہر لڑکی کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ سن کر شہاب الدین شاہجہاں ابدیدہ ہو گئے اور انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہنے لگے، شاہ دولہ آخر شاہ دولہ ہیں۔ پھر مغل شہنشاہ ملک راجور کی بیٹی بائی کو لے کر دہلی چلا گیا اور چند دن بعد اس کی شادی اورنگزیب سے کر دی گئی۔ پھر شاہجہاں نے اپنے محبوب بیٹے دارالشکوہ کو ولی عہد سلطنت نامزد کر دیا۔ اورنگزیب کو اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اس کی شریک حیات نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میں ایک شہنشاہ کی بیوی بنوں گی اور دوسرے شہنشاہ کی ماں۔ مجھے یقین ہے بحکم خدا شیخ کی یہ پیشن گوئی بھی عنقریب اہل دنیا پر ظاہر ہو کر رہے گی۔ یہ کہہ کر بائی نے شوہر کو اپنی پیدائش سے لے کر شادی تک کے سارے واقعات بلا کم و کاست سنا ڈالے۔ بیوی کے اس انکشاف پر اورنگزیب کے دل میں شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر گجرات روانہ ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق مغل شہزادہ اورنگزیب عالمگیر نے شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر 3 چیزیں پیش کی۔ ان چیزوں میں ایک زرد مرغ، 2 ولایتی بلیاں اور لکڑی کی ایک منقش چھڑی تھی۔ یہ چیزیں پیش کرتے وقت اورنگزیب نے دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ اگر شاہ دولہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے میری چھڑی واپس کر دی تو یہ میرے حکمران بننے کی طرف اشارہ ہوگا۔ شاید اورنگزیب کے ذہن میں اس قسم کا خیال آنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک چھڑی کو اقتدار کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ آخر وہی ہوا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کے پیش کردہ دونوں تحفے قبول کر لیے اور نقش و نگار والی چھڑی واپس کرتے ہوئے کیف و جذب میں فرمایا، شہزادہ دست قدرت تمہارے ہی سر پر تاج زر نگار رکھے گا۔ انشاءاللہ اہل دنیا کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور کتنے ہی دشمن صفے آرا ہوں مگر اس تاج کو کوئی نہیں اتار سکے گا۔ اس کے بعد اورنگزیب اور دارالشکوہ کے درمیان اقتدار کی ایسی ہولناکیاں کشمکش میں شروع ہوئی کہ اورنگزیب کی تباہی اور بربادی یقینی نظر آنے لگی۔ شاہی وسائل کے ساتھ ماں باپ کی ساری ہمدردیاں شہزادہ دارالشکوہ کو حاصل تھیں مگر جب معرکہ برپا ہوا تو اورنگزیب کو نمایاں فتح حاصل ہوئی اور وقت نے ان کے ماتھے پر اقتدار کا اعلیٰ تاج رکھ دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ اول تخت نشین ہوا۔ بہادر شاہ اول اسی بائی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی ماں، ایک روشن ضمیر کی آنکھوں نے
گردش ماہ و سال کے پردے میں جو دیکھا تھا وہ نصف صدی کے بعد اس زمین پر ظاہر ہوا تھا۔ یہ حضرت سید کبیر الدین دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت شمار کی جاتی ہے۔ ایک بار گجرات مغربی پنجاب میں شدید قحط پڑا، تالاب اور کنویں خشک ہونے سے پیاسے جانور مرنے لگے۔ موجودہ فصلیں تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ آئندہ فصل کے بھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد پیش نظر گجرات کے قرب و جوار کے لوگ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بارش کی دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ سننے والا میری دعائیں سنتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بارگاہ ربانی کے سبب آج کل وہ میری بالکل بھی نہیں سنتا۔ یہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی گریز کا ایک انداز تھا تاکہ اہل طلب مایوس ہو کر چلے جائیں، مگر قحط کی شدت اور دیگر آفات و مصائب کی نزول ہونے نے انہیں مجبور کر دیا اور ایک خدا رسیدہ بزرگ کے آستانے کرم پر مسلسل التجائیں کرتے رہے۔ آخرکار شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہو گئے اور پھر اپنے خدمت گزار کو حکم دیتے ہوئے فرمانے لگے، میری اوڑھنی کی چادر بہت میلی ہو گئی ہے، اسے لا کر دھوپ میں ڈال دو، شاید اسے رحم آ جائے، اور اس کے سوا رحم کرنے والا کون ہے؟ خدمتگار نے فوراً حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک میلی چادر لا کر تیز دھوپ میں ڈال دی۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حاضرین بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ لوگوں نے سنا حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہے تھے۔ اے دیکھنے والے تو دیکھ رہا ہے، اے سننے والے تو سن بھی رہا ہے، تیرے بندے کی یہ چادر میل کچیل سے اٹی ہوئی ہے، اگر تو چاہے تو بارش کرم سے اسے اجلا کر دے، ورنہ تو بے نیاز ہے اور ہم گناہگار سب سے زیادہ مجبور۔ ابھی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک افق کے مشرق پر ہلکے ہلکے بادل نمودار ہونا شروع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھا گئیں۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ایک بار بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آیا۔ کھیت، کوچے، گلیاں، راستے سب زیر آب آ گئے، ندیوں کے کنارے ابل پڑے اور پورے علاقے میں سیلاب جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ قحط آب بھی عذاب تھا اور کثرت آب بھی۔ ایک قہر موسمی کا توازن بگڑا تو زمین پر رہنے والوں کی زندگی وبال بن گئی۔ نتیجتاً وہ لوگ جو بارش کی دعا کے لیے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے، اب وہی لوگ بارش کے تھم جانے کے لیے ایک مرد درویش کی دعاؤں کا سہارا لینے کے لیے پریشان کن چہروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی درخواست کے جواب میں فرمایا، تم پر لازم ہے جب بھی دعا مانگو سلامتی اور خیر کے ساتھ مانگو۔ پھر آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، میری چادر اٹھا لاؤ اور اس کا میل کچیل تیز بارش میں دھل گیا ہوگا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی چادر کے ہٹنے سے ہی آہستہ آہستہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا اور پھر تیز دھوپ نکل آئی۔ ایک بار کسی علاقے کی مہارانی حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست گزار ہوئی، شاہ صاحب، بھگوان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے مگر اولاد سے محروم رکھا۔ مشہور ہے کہ آپ کی دعاؤں سے خالد امن مرادوں سے بھر جاتے ہیں، میں بھی اسی یقین کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے مہارانی کی التجا سن کر فرمایا، حق تعالیٰ نے اپنے بے مثال کرم کے صدقے تمہیں اولاد تو بخش دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی پہلی اولاد خانقاہ کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ رانی نے جوش و جذبے میں حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط منظور کر لی اور اپنے محل واپس لوٹ آئی۔ پھر ایک سال کے بعد جب خلافت کو اس کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو رانی کی نیت میں خلل واقع ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں کس طرح اپنے جگر گوشے کو ایک فقیر کی خانقاہ میں وقف کر دوں۔ ممکن ہے اس لڑکے کے بعد میرے ہاں کوئی اور اولاد پیدا ہی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ لڑکی ہو۔ الغرض مہارانی نے اپنے شوہر اور محل کے دیگر خدمتگاروں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ لڑکے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا جائے۔ جب مہارانی اس خبر کو راز میں رکھنے کی تمام تیاریاں مکمل کر چکی تھی تو دوسرے دن شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور انتہائی پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، یہ کھلی ہوئی بد عہدی ہے اور مردان حق سے بد عہدی کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تم جس لڑکے کو ہم سے چھپا رہی ہو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، ایسا مخبوط العقل لڑکا ہماری خانقاہ کے لیے مناسب ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ خوف سے مہارانی کی آنکھ کھل گئی۔ پھر جب اس نے دن کے اجالے میں اپنے نوزائیدہ لڑکے کو دیکھا تو حیرت
کی شدت سے کچھ دیر کے لیے اسے سکتا سا ہو گیا۔ لڑکے کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا تھا۔ پھر مہارانی نے قرب و جوار کے تمام ویدوں اور حکیموں کو طلب کر کے نومولود بچے کا معائنہ کروایا۔ تب طب کے سارے ماہرین نے یک زبان ہو کر فیصلہ دیا، یہ ایک معذور بچہ ہے۔ طویل علاج و معالجے کے بعد بھی اس کے اعضاء دماغ درست حالت میں نہیں آ سکیں گے۔ آخر مہارانی شرمسار ہوئی اور اس معذور بچے کو خانقاہ میں چھوڑ کر خالی دامن چلی آئی۔ چند سال بعد یکے بعد دیگرے مہارانی کے کئی لڑکے پیدا ہوئے جو سب کے سب بالکل صحت مند اور توانا تھے اور ان میں کوئی جسمانی نقص بھی نہیں تھا۔ اس روز سے یہ رسم جاری ہو گئی کہ بے اولاد لوگ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر اولاد کے لیے دعا کرتے اور پہلی اولاد کو خانقاہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کرتے تو ان کا پہلا بچہ معذور ہوتا اور ان کا سر بہت چھوٹا ہوتا اور اس کی زبان بھی گنگ ہوتی۔ اب اس قسم کے بچوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بچے حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے چوہے کہلواتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے، انسانی عقل تو اس توجہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ آپ جب تک نمازیں ادا نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں نوافل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، پختہ کار انسان کو حرص خام کا آرزو مند ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طلب کی انتہا سلوک ہے اور سلوک کی انتہا معرفت ہے اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں۔ معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہر کے لیے اس دروازے سے گزرنا روا ہے۔ تجلی غیر مقرر ہے اور یہ امر طے شدہ ہے کہ تجلی ہر وقت تازہ بتازہ ہے اور تازگی انسان کے انداز و قیاس سے بالا ہے۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے 1085 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گجرات میں مرکزی دل و نگاہ ہے۔ مزار مبارک پر ایک خوبصورت گنبد تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی موجود ہے۔